اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دوست نے سوال کیا کہ سائیں محبوب پیر بہت سارے لوگ تصوف اور صوفیزم کے خلاف ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرے۔ میں کیا بات کروں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جہاں پر رحمان کے بندے ہیں وہاں پر شیطان کے بندے بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کا کام کرتے ہیں، شیطان کے چیلے شیطان کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے خلیفے بن کر دنیا میں اللہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ جانشین مقرر کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث کر دیں گے۔ تو نیک بندے زمین کے وارث ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، جانشین ہیں۔ رسالت ماب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اولیاء کی مثال بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اب نبی کریم رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے امت کے اولیاء کا یہ مقام اور مرتبہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو یہ مقام عطا کر دیا کہ زمین میں اپنا نائب بنا دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا دیا، پنجتن پاک نے اپنا نائب بنا دیا، غوث پاک سرکار رحمت اللہ نے اپنا نائب بنایا، اور کسی کو ولی، کسی کو غوث، کسی کو قطب، کسی کو ابدال، کسی کو اوتار، کسی کو نقابہ، نوجابہ، نقیب الاشراف، سلطان الفقر، ایسے دیگر مراتبوں پر اولیاء اللہ نے لگا دیا۔ تو ایسے جتنے بھی اولیاء خدا ہیں وہ دنیا میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے۔ ہمیں کوئی پوچھے سائیں محبوب پیر آپ اپنی طرف سے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو منو کی لوڑ پئی ہے سارے نال پنگا لین دی بہ کے جڑے اچھا آج کل آپ کو بھی پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، کون ہمارے جیسے لوگوں کی بات سنتا ہے؟ آج کل تو لوگ وہ بات سنتے ہیں جن میں کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوں، فتنہ فساد کی باتیں ہوں، کہتے ہیں مولوی بڑا چنگا سی، چنگی لڑائی لوائی انہیں۔ پھر لوگوں کو کمنٹس بھی نیچے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور لوگ پسند بھی ہے اس طرح کے لوگوں کو کرتے ہیں جو شور شرابہ کرتے ہیں، جو مسالے لگا لگا کر باتیں۔ ہم جیسے لوگوں نے ایک ہی بات بار بار کرنی ہے، اور لوگوں مخلوق خدا سے محبت کرو، اور لوگوں فرقوں سے بچ جاؤ، اور لوگوں اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرو۔ ہمارا تو یہ مشن ہے۔ اب یہ مشن والے کو بندے کو کتنا کا آج کے دور میں پسند کیا جاتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ لوگ پھر بھی کہتے فلانا پیر، فلانا مولوی، فلانا پیر، وہ ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، ہم لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کی طرف آؤ۔ تو یہ جو کوئی ہم سے پوچھے سائیں آپ کیسے ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو یہ میرے مرشد گرامی آل نبی اولاد علی حضرت فقیر عبدالحمید سروری قادری ڈیرہ اسماعیل خان کلاچی شریف، جو فرزند ہیں فقیر نور محمد صاحب عرفان کے، انہوں نے اس چیز کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا ہم آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آؤ، اور تصوف اور روحانیت کے ذریعے لوگوں کا اندر پاک کرو، اور لوگوں کو تزکیہ نفس کرو، یعنی ان کو وہ مشقیں بتاؤ جو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بتائی ہیں، اور وہ کروا کر لوگوں کا باطن پاک کرو۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، جو لوگ صوفیزم کے خلاف ہیں، صوفی کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ صوفیزم جو ہے یہ تصوف سے نکلا ہے۔ تصوف کے معنی ہے تزکیہ نفس کرنا، جان کو پاک کرنا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے اپنی جان کو، نفس کو پاک کر لیا۔ اب قرآن تصوف کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا نفس امارہ کو قتل کرو، نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف جاؤ، پھر نفس ملہمہ کی طرف جاؤ، پھر نفس مطمئنہ کی طرف جاؤ۔ ان چار نفوس کو پار کرو، اس سٹیج کو تزکیہ نفس کر کے، اپنے کو گناہوں سے پاک کر کے۔ پھر قرآن فرماتا ہے اقتلوا انفسکم فی سبیل اللہ، اپنے نفسوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو، قتل کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب صحابہ میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے میرے نبی نے فرمایا آؤ صحابہ، اب میں تم کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لے کر جاتا ہوں، چھوٹی لڑائی سے بڑی لڑائی کی طرف۔ یا رسول اللہ میدان جنگ میں تلواریں چلی، نیزے چلے، اتنا یا رسول اللہ کام ہوا کہ یہ چھوٹی جنگ ہے؟ فرمایا ہاں یہ چھوٹی جنگ ہے۔ تو یا رسول اللہ بڑی جہاد اکبر کیا ہے؟ تو فرمایا جہاد اکبر اپنے نفس سے لڑائی ہے، اپنی جان سے لڑائی، اپنی نفسانی خواہشات سے لڑائی کرو، یہ جہاد اکبر ہے۔ اقتلوا انفسکم فی سبیل اللہ،
اللہ کی راہ میں اب اپنی جان کو بھی قتل کرو, اپنے نفس کو بھی ذبح کرو. باہر کسی نو مارنا بڑا سوکھا ہے. یاد رکھو تنقید لوکاں تے کرنی بڑی سوکھی ہے. کدی اپنے آپ تے کر کے ویکھیا جے تانوں زندگی دا مزہ آ جائے گا کہ میرے چ کیڑی کیڑی غلطی ہے, تانوں میں کیویں صحیح کرنا ہے. اسی بڑے سیانے ہیں, سانوں لوکاں دے عیب نظر آندے, اپنے عیب نظر نہیں آندے. وہ مجھے ایک بندہ پوچھ رہا تھا, سائیں محبوب پیر وہ صحابہ کی آپس میں جو لڑائیں ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان کریں. اور منو کی لوڑ پئی یا تینوں کی لوڑ پئی صحابہ کرام کی لڑائیوں کی بات کرنے کا؟ ارے ان کے جو معاملات ہوئے وہ اجتہادی معاملات تھے. ہم نے ان سے آج یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, آج ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ ہم وہ صحیح کر رہے ہیں, لوگوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں. اچھا میں پھر اس موضوع کی طرف آ جاؤں. میرا یہ موضوع ہرگز نہیں ہے کیونکہ ہم کسی بھی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے. ہم صوفیزم اور اولیاء اللہ کی جو رستے کو لے کر, جو ان کے مشن کو لے کر چلے ہیں, تزکیہ نفس, جان کو پاک کرنا. 1,24,000 نبی بھی صوفی تھے, وہ اپنی جان کو پاک کرتے تھے. اور ان کی امت کے جو اصحاب الخدود, اصحاب کہف اور دیگر اصحاب تھے, وہ بھی اپنے نفس کو پاک کرتے تھے, جان کو پاک کرتے تھے. انہوں نے لوکاں نے سمجھا پتہ نہیں صوفی جڑا ہے نا صرف انہوں نے راہباں کولوں یا پنڈت جوگیاں کولوں یہ چیزاں برہمناں کولوں لئیاں نے, ہندوؤں کولوں یہ چیزاں لئیاں. غلط, بالکل ایسی بات نہیں ہے, بلکہ انہوں نے ہم سے یہ چیزیں سیکھی ہوں گی کیونکہ 1,24,000 نبی جو تھے وہ اپنا تزکیہ نفس کرتے تھے. خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال غار ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ کسی کو پتہ ہے اس کے معاملے میں؟ حضور تزکیہ نفس کرتے تھے. وہ تو پہلے ہی پاک تھے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو پریکٹیکل میں رکھا, خود کیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک راہ ہدایت, مینار نور بنے. اب جو پھر میں آپ کو بتا, جو کہتے ہیں جی صوفیزم سرے سے ہی نہیں ہے, تو میرے بھائیوں جب سرے سے صوفی ہے ہی نہیں یا تصوف ہے ہی نہیں, تو وہ صحابہ صفا کون ہیں جن کا ساری حدیثوں میں ذکر موجود ہے؟ کوئی کہتا ہے 400 تھے صحابہ صفا, یہ میں صحابہ بتا دوں, صاحب ساتھی کو کہتے ہیں صفا, کہتے ہیں چبوترا تھا. اور صفا کے ویسے میں نہیں, پھر میں بتا دوں یہ صوفی سے نکلا, صفا سے صوفی نکلا, اور صفا کے معنی ہے پاک, پاک کرنا, اپنے آپ کو پاک کرنے والے لوگ. تو یہ کچھ اصحاب تھے جنہوں نے اپنا گھر بار, مال جان, دنیا داری چھوڑ دی تھی, اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینے آ گئے تھے. پھر وہ دن رات حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے, اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا, سب کچھ چھوڑ کر حضور نے ان کے لیے ایک چبوترا بنایا جس کا نام اصحاب صفا کا چبوترا رکھا گیا, جہاں پر وہ سارے تھے. حدیثوں میں 400 بھی آتا ہے, 800 بھی آتا ہے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں فرمایا کہ وہ 1400 اصحاب صفا تھے, جن کے سردار بڑے حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ذر غفاری, حضرت مقداد اور حضرت مولا علی شیر خدا ہیں. حضرت ابو ایوب بھی آتے ہیں اور دیگر بھی صحابہ آتے ہیں, لیکن ان میں مین جو تھے وہ سلمان فارسی اور مولا علی سرکار علیہ السلام. ابو ذر غفاری یہ بھی تصوف کے امام ہیں, اللہ غنی. یہ جو کہتے ہیں جی تصوف اور صوفیزم, ارے نبی کریم کی بارگاہ میں وہ سارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ دن رات اپنی جان اور نفس کو پاک کرتے تھے, رسول پاک کا دیدار کرتے تھے, حضور سے تزکیہ نفس کرواتے تھے. پھر انہی سے یہ تزکیہ نفس والا صوفیزم اور تصوف. پھر میں آپ کو بتا دوں, تصوف کے معنی ہے جان نفس کو پاک کرنا. صوفیزم وہ لوگ جو اپنی جان کو پاک کرتے تھے, سوائے اللہ کے ہر چیز کو دل سے نکال دیتے تھے اور اللہ کی محبت میں ہم تن رہتے تھے. اور یہ بھی غلط فہمی نکال دے, بعض کہتے ہیں جی نہیں جی صوفیزم اس کو کہتے ہیں کہ کاروبار چھڑ دو, جنگلاں چلے جو, رہبانیت اختیار کر لو. بالکل غلط ہے, رہبانیت کا حکم کہیں ملا ہی نہیں ہے. ہاں کئی دفعہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, کیفیت طاری اللہ تعالیٰ کی مستی میں, اللہ تعالیٰ کے عشق میں, کہ بندہ گھر بار چھوڑ دیتا ہے, بندہ تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف میں چلا جاتا ہے. اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں چلا جاتا ہے, اس کو عربی میں اعتکاف کہا جاتا ہے. وہ اللہ کی خلوت میں جا کر اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو یہ تو انبیاء سے بھی ثابت ہے, یہ تو محمد رسول اللہ سے ثابت ہے. رسول کریم گھر بار چھوڑ کر غار ہیرا میں بیٹھتے تھے, خلوت نشینی اختیار کرتے تھے, یعنی اعتکاف کرتے تھے. اور صحابہ کرام میں بھی بہت سارے صحابہ وہ سارا گھر بار چھوڑ کر انہوں نے اصحاب صفا کے چبوترے پر انہوں نے دنیا داری کو ترک کیا ہوا تھا. حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جن کو حضرت عثمان کے دور میں شہر سے نکال دیا گیا تھا، جنگلوں میں صحرا میں کلی بنا کر بیٹھے تھے اپنے محبوب کی یاد میں۔ حضرت بلال حبشی رسول کریم کے وصال مبارک کے بعد شام چلے گئے تھے، وہاں ہی ساری زندگی گزارنے کے لیے چلے گئے، لیکن بعد میں نبی پاک نے بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کئی بار ایسی کیفیت ان کے اوپر وارد ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کنارہ کشی دنیا سے اختیار کر لیتے ہیں، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ رہبانیت اختیار کر گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہوتی۔ پھر میں آپ کو بتا دوں، صوفی ازم اس رستے کو کہا جاتا ہے جہاں پر تزکیہ نفس کر کے دلوں کو پاک کر کے ان کے دلوں کو اسم اللہ ذات کا نور دیا جائے، اور یہ پھر صوفی ازم اصحاب صفہ سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں حضرت امام حسین پاک علیہ السلام سے بڑا صوفی کون ہوگا کہ جنہوں نے ساری دنیا چھوڑ دی تھی اور کربلا میں محض اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے پاک کیا ہوا تھا، وہ راہ حق میں اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ پھر یہ صوفیزم، یہ تصوف، روحانیت، امت کے اولیاء اللہ نے اس کو اپنا شیوا بنایا، کیونکہ یہ پیغمبری مقام تھا، یہ اصحاب صفہ کا مقام تھا، یہ اہل بیت رسول کا مقام تھا۔ صحابہ کرام میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو اپنایا ہوا تھا۔ پھر امت کے اولیاء اللہ نے اس کو اپنا لیا، اور جب صوفیزم اور اس تصوف کے راستے کو اپنایا، الحمدللہ آج ان صوفیاء کرام کا جو سینہ اس میں محمد سے منور ہے، دل اس میں اللہ ذات سے روشن ہے، اور وہ لوگوں کو فیض دے رہے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اور صوفیزم کے اس راستے کو عام کر رہے ہیں، جو یہ فقیر بھی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور جو ولی اللہ دنیا سے وصال کر کے صوفیاء اولیاء، آج ان کے مزارات سے بھی فیض جاری و ساری ہے، ان کی قبروں سے فیض جاری و ساری۔ اور یہ جو قبروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، بابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ یہ بات جان لیں کہ جو اولیاء خدا یہ دنیا میں نائب مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں ان لوگوں کی طرح جو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں، یا قرآن کی بات کو جھوٹا جو کہتا نا جی نہیں اسی پھر بھی نہیں مندے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو زمین پر اپنا جانشین مقرر کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا میں اپنے اولیاء اللہ کو زمین کا وارث کر دوں گا، اختیارات دے دوں گا، شانے دے دوں گا، مقام دے دوں گا۔ اصحاب کاف کا اولیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے، آصب بن برخیہ کا ذکر، حضرت خضر کا ذکر، یہ سب ولی اللہ ہیں۔ ان کا ذکر قرآن نے اس لیے کیے کہ لوگوں پچھلی امتوں کے ولیوں کا یہ حال ہے، مقام ہے، امت محمدیہ کے ولیوں کا کیا مقام اور حال اور شان ہوگا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اولیاء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو میری امت کے ولیوں کی نشانی ہے، ان کو دیکھ کر دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، ان کے پاس جاؤ گے تو اللہ ملے گا، ان کی دعاؤں میں اللہ ملے گا، ان کی اداؤں میں اللہ ملے گا۔ اس لیے پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی کریم نے فرما دیا اے لوگو جو بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی بندے میں مکمل پاور اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے، کس کے؟ جو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب ولی اللہ میں پاور اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہیں، تو یہ جو لوگ ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں یاد رکھ لیں حدیث قدسی میں آتا ہے میں سب کچھ اللہ کہتا معاف کر دوں گا، پر میری ولی سے جو دشمنی، دوست سے دشمنی کرے گا میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اللہ اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، رسول کریم نے فرمایا، اللہ خود کہہ رہا ہے میں اس بندے کو نیست و نابود کر دوں گا جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، مولا علی سے لے کر غوث پاک، پھر امام حسین، پھر غوث پاک، پھر اولیاء اللہ تک، جتنے بھی اس زمانے سے لے کر اب تک گھٹیا لوگوں نے مولا علی سے اب تک صوفیاء پر الزام تراشی کی، ان پر کفر کے فتوے لگائے یا ان کو مارا پیٹا، مجھے کسی کی قبر دکھا دے دنیا میں، سب مل گیا میٹ، جہنم واصل ہو گئے، ان کے نام و نشان بھی ختم ہو گئے دنیا سے۔ لیکن اگر کسی نے ولی اللہ سے محبت کی،
ولی اللہ سے پیار کیا، خدمت کی. اگر صابر پیا نے کی بابا فرید کی تو آج کلیئر میں وہ صاحب مزار لوگوں کو صابری رنگ کا فیض عطا کر رہا ہے. امیر خسرو بن کر کہیں نظام الدین کا دیوانہ بن کر امیر خسرو بیٹھا ہوا ہے، کہیں فقیر نور محمد بن کر سلطان باہو کا فیض عام کر رہا ہے. ارے جنہوں نے ولیوں کی خدمتیں کی آج ان کے مزار بھی زندہ ہیں، آج ان کے نام بھی زندہ ہیں، آج لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ پڑھا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو اولیاء خدا ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان سے ان کے خلاف نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں میں خود ان کو اعلان جنگ کر دوں گا، ان کو خود نابود کر دوں گا جو میرے ولیوں کے خلاف ہیں. تو اولیاء اللہ صوفیزم کو، تصوف کے، روحانیت کے رستے کو لے کر چلے ہیں. بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کے قرآن، محمد کے فرمان کی اصل روح جو ہے وہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کے پاس ہے. جس کو سینہ بہ سینہ علم کہا جاتا ہے وہ صوفیاء اور اولیاء اللہ کے پاس ہے، جو لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں. حقیقی اسلام، حقیقی علم، حقیقی قرآن کا نچوڑ صوفیاء اور اولیاء کے سینوں میں ہے. اس لیے انہوں نے لوگوں کو اس علم کے ذریعے لوگوں کو ولی اللہ بنایا ہے. میرے بھائیوں، ریکارڈ ہے خواجہ معین الدین چشتی کا ہزاروں لاکھوں بندوں کو کلمہ پڑھانا، بابا فرید کا، داتا صاحب کا، سلطان باہو کا. ریکارڈ ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت ایسا لے کر آنا. کلا مسلمان نہیں کرنا اور جی فلانا بھی تو مولوی مسلمان کرتا، اور مسلمان کرنا اور ہوتا ہے دلوں میں ایمان ڈال دینا اور اس میں اللہ ذات ڈال دینا، یہ اور ہوتا ہے. یہ مومن بنانا اور وہ بھی علی علی کرنے والا بنانا، ارے یہ اور مقام ہوتا ہے. یہ مومن اصلی مومن ہے. تو میرے بھائیوں، جو اولیاء اللہ کے اچھا یہ بھی سن لیں، جب اللہ بندے کے اندر اپنی پاور ڈال دیتا ہے زبان، اب جیڑا نہیں مننے گا وہ پھر بخاری دا بھی منکر ہے، اسلام دا بھی دشمن ہے. میں کہاں گا جو ابھی بھی صوفیہ کو نہیں نہ مانے گا، اسلام کا سب سے بڑا غدار اور وہ دشمن بندہ ہے. کہ میں ثابت کر رہا ہوں قرآن اور حدیثوں سے، اور میں ایسی ہزاروں بیانات دے سکتا ہوں کہ اولیاء خدا برحق ہیں اور بالکل صوفیزم خدا اور اس کے رسول تک پہنچانے کا حقیقی روحانی رستہ ہے جو اولیاء اللہ کے پاس ہے، جو صوفیاء کے پاس ہے. اور پھر میں آپ کو حدیث پھر جو سن لیں، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، جو اللہ کا ولی بن جائے اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اچھا اتنا جلیل القدر وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اچھا جب اس کی روح، کل نفس ذائقۃ الموت، کیا اس کی روح پرواز کرنے کے بعد کیا وہ اللہ نکل جاتا ہے بندے سے؟ وہ جو آنکھوں میں اللہ کی پاور آئی ہوتی ہے، زبان میں اللہ کی پاور آئی ہوتی ہے، ہاتھوں میں اللہ کی پاور، وہ کیا اللہ بے وفائی کرتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ اس سے نکل جاتا ہے کہ یہ پاوریں میں واپس لینے لگا ہوں؟ نہیں. اللہ تعالی با وفا غیور پروردگار ہے، وہ یہ طاقتیں اور زیادہ کر دیتا ہے بندے کا دنیا سے جانے کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مومن مرتا نہیں ہے، اللہ سے واصل ہو جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، بلکہ اس کی عروسی ہوتی ہے جیسے دلہا دلہن خوش ہوتے ہیں کہ آج شادی ہے. بخاری کی حدیث ہے، مومن جب مرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اس کے لیے وہ بامقام عروسی کا، خوشی کا مقام ہوتا ہے، شادی کا مقام ہوتا ہے. آج اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے. اور اے مولوی کہندے پھر دے، میں کئی بندیاں نوں ویکھیا کٹیا لگے سی او جڑے مر گئے قبراں تے سجدے لوکی کرن دے، قبراں چٹن دے، او خود خدا کا خیال کر لو. یہ حدیثیں بھی لوگوں کو سناؤ. نبی کریم علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا، مومن کو استقبال کیا جاتا ہے، فرشتے قبر میں استقبال کرتے ہیں. مومن کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے. نبی کریم نے فرمایا اتنا وسیع جنت کا محل اس کی قبر کو بنا دیا جاتا ہے، حد نگاہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے محمد مصطفیٰ فرماتے وہ جنت کا باغیچہ کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. ارے ولی اللہ کی قبر کا کیا مقام ہوگا؟ ارے اس سے بڑے بڑے اولیاء کا اور پھر محمد مصطفیٰ کی قبر کا کیا مقام اور شان ہوگا؟ میرے دوستو، ان لوگوں کی باتوں سے بچے. یہ جو لوگ صوفیاء اور اولیاء کے خلاف ہیں یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اسی نافرمانی جو آدم کا منکر ہوا تھا شیطان، یہ وہی نافرمانی آج بھی وہ کر رہا ہے. کہیں بھی اللہ کا آدم کی نیک بندہ ملتا ہے یہ لوگ ان کی نافرمانی کر کے وہ شیطان کا یہ چیلا بن کر اپنا کام کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں،
اللہ اور اس کے رسول کا حقیقی علم جو ہے یہ اولیاء صوفیاء کے سینوں میں اللہ نے ڈال دیا ہے، جو لوگوں کو سینہ بہ سینہ یہ علم دے رہے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کو وہ عزت کا تاج اللہ نے وَكَرَّمْنَا لِبَنِي آدم، اللہ نے وہ عزت کا تاج ان کے سروں پر اولیاء اللہ کے رکھ دیا ہے جو قیامت تک نہیں وہ تاج اتر سکتا۔ اور اولیاء اللہ کے مزارات، اولیاء اللہ کے آستانوں کو اللہ نے ایسے چراغ بن کر خود ان میں ان میں اللہ نے کہہ لیں روشنی ڈال دی ہے، نور جلا دیا ہے۔ اب یہ کسی کی پھوکوں سے بجھنے والا نور نہیں ہے۔ ارے مٹ گئے، مٹتے ہیں اور مٹتے رہیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نام کو مٹا سکا، دشمن مٹ گئے، محمد مصطفیٰ کا نام اللہ نے اور بلند کر دیا۔ مولا علی کا زمانہ آیا، ارے مولا علی کے زمانے میں لوگوں نے بڑی بغاوتیں کی۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد کئی بنو امیہ کے بادشاہ، ارے جس کے ہاتھ میں تخت آیا، جو تخت پر بیٹھا اس نے مولا علی کے خلاف کاروائیاں کی، جس کے ہاتھ میں قلم آیا اس نے مولا علی کے خلاف باتیں لکھی، ارے جس کے ہاتھ میں اختیار آیا اس نے علی علی کرنے والے کو مارنا شروع کر دیا، ذبح کاٹنا شروع کر دیا، ارے جس کے پاس تاج آیا اس نے علی کے خلاف بولنا شروع کر دیا، ارے جس کے پاس منبر آیا اس نے علی کے خلاف تقریریں شروع کر دی۔ پر اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، منبر ٹوٹ گئے، تخت ٹوٹ گئے، تاج اچھل گئے، مولا علی کے خلاف بولنے والے قبروں میں جا کر جہنم رسید ہو گئے۔ لیکن مولا علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی رہتی دنیا تک علی رہے گا۔ ارے علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اور علی کے بیٹوں کو مارنے والے یزید جیسے لائن لوگ، شمر جیسے لائن لوگ مر کر جہنم میں چلے گئے۔ یا حسین یا حسین کی صدائیں آج بھی پوری دنیا میں بلند ہیں۔ ارے غوث پاک کے زمانہ میں سے لے کر ابن تیمیہ نے فتویٰ لگایا، اس کے بعد ابن تیمیہ کے جتنے چیلے دنیا میں آئے غوث پاک کے خلاف فتوے لگاتے آئے۔ لیکن سن لیں غوث اعظم کل بھی شہنشاہ بغداد اور شہنشاہ اولیاء تھا، آج بھی شہنشاہ اولیاء ہے، رہتی دنیا تک شہنشاہ اولیاء ہوگا۔ داتا صاحب کو مارنے والے لاہور پہنچے، وہ خود مر گئے، داتا علی حجویری کا نشان آج بھی زندہ ہے، لاہور پوری دنیا جانتی ہے۔ اللہ نے داتا کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ ارے سلطان باہو پر 120 فتوے لگائے گئے، سلطان باہو آج بھی عارفوں کا بادشاہ ہے۔ گڑھ مہاراجہ میں ان کا دربار، اس میں اللہ ذات کا نور کے شعائیں نکل رہی ہیں، اس میں اللہ ذات کی نور بانٹا جا رہا ہے۔ آج بھی ان کے آستانے سے فیض اس میں محمد و اس میں اللہ ذات جاری ہے۔ ارے شاہ منصور کو سولی چڑھا دیا گیا، منصور کا دربار بھی زندہ ہے، منصور کا نام بھی زندہ ہے۔ شاہ شمس کی کھال اتار دی گئی، شاہ شمس کل بھی زندہ، ملتان میں آج بھی زندہ ہے، مسنوی میں آج بھی زندہ ہے، مولائے روم کا مرشد بن کر زندہ ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ارے مولوی کبھی بھی مولائے روم نہ بنتا اگر شمس تبریز کا غلام نہ ہوتا۔ بلے شاہ پر کفر کے فتوے کسی نے دفن نہ کیا۔ آج قصور میں پوچھ لیں کسی سے، ارے بلے شاہ کون ہیں، ارے بتائیں گے بلے شاہ کے آج عارفانہ کلام پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، حق باہو کے عارفانہ کلام پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں۔ ارے کبھی دیکھیے وہ نظام الدین اولیاء جو ہندوستان میں بیٹھا، بادشاہ نے حکم دیا، کہتا نظام الدین اگر تو ناز سلام کرنے آیا تیرا آستانہ شہید کر دوں گا حضرت، اور تجھے مار دوں گا۔ حضرت نظام الدین نے خط کا جواب دیا، کہا اگر تو میرے آستانے کی طرف آیا، میرے آستانے کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوتے ہیں دوسرے سے نکل جاتے ہیں، میں نکل کر ایسی جگہ پہ چلا جاؤں گا اور پھر تیرے ہندوستان کا کوئی والی وارث نہ رہے گا،
تیرا ہندوستان تباہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے باتوں کو نہ مانا، بادشاہ نے حکم دیا اگلے دن جا کر نظام الدین کے اولیاء کے مزار کو شہید کر دیں گے۔ رات نظام الدین کے مرید امیر خسرو نے بتایا حضرت وقت کے بادشاہ نے حکم دے دیا ہے، کل آپ کے آستانے کو شہید کر دیا جائے گا اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت نظام الدین مسکرا کے فرمانے لگا امیر خسرو ہنوز دلی دور است، دلی ابھی بہت دور ہے۔ اور آپ چھت پر چلے گئے، ٹہل کر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں، بار بار ایک ہی جملہ کہی جاتے ہیں، او شیطان کی لومڑی تو نے اچھا نہیں کیا، شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈال دیا، اب تیری خیر نہیں۔ پھر ادھر کو جاتے پھر ادھر کو جاتے، ایک بات بار بار کہی جاتے۔ صبح فجر کا وقت ہو گیا، ایک ہی بات دہرائی جا رہے ہیں، اے شیطان کی لومڑی تو نے اچھا نہیں کیا جو ہمیں مارنے کے لیے سازشیں کرتا ہے، ارے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈال دیا، اب تیری خیر نہیں۔ اے شیطان کی لومڑی تو نے اچھا نہیں کیا، شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈال دیا، بار بار یہ بات کہے۔ صبح فجر کے وقت پیغام آیا کہ بادشاہ جو آپ کو مارنا چاہتا تھا اور فوج ان کے اوپر ان کا محل کی چھت گر گئی، بادشاہ بھی مر گیا، فوج بھی مر گئی، جنہوں نے آپ کو مارنے آنا تھا سارے مر گئے۔ سرکار نظام الدین فرمانے لگے، او امیر خسرو میں نے کہا تھا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ ارے فقراء تک پہنچنا، اولیاء تک پہنچنا، ارے ان لوگوں کی باتیں ہی رہ جاتی ہیں، یہ مر کر مٹی میں چلے جائیں گے۔ اولیاء اللہ کا مقام زندہ رہے گا۔ کیوں زندہ رہے گا؟ آخری بات اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ مع المتقین، بے شک میں اپنے ولیوں کے ساتھ ہوں، میں نیکوں کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ان کے ساتھ ہے، سپر پاور ان کے ساتھ ہے، ارے جس کے پاس سپر پاور ہونا دوسرا ملک اس کو آنکھیں نہیں دکھاتا، کہتا یہ سپر پاور ہے اس کو آنکھیں نہ دکھاؤ، یہ ہمیں بھی لے ڈوبے گا اگر اس سے پنگا لیں گے۔ ارے اللہ سے بڑی سپر پاور کون ہو سکتی ہے؟ یہ ساری سپر پاوریں اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑی سپر پاور اور طاقت ہے، تو اتنی بڑی سپر پاور طاقت اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ ہے، اللہ مولا علی کے ساتھ ہے، اللہ غوث جلی کے ساتھ ہے، اللہ ہند الولی کے ساتھ ہے، اللہ میرے پیر کے ساتھ ہے، اللہ مرشدوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ ہے۔ ارے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی غلامی کرو، توبہ کر لو، جو خلاف بول لیا اب اللہ والوں کے ہو جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ۔ اللہ کی قسم جو ان پہ رنگ اللہ کا چڑھا وہ ہم پہ بھی چڑھ جائے گا، جو ان پہ رحمتیں برستی ہیں وہ ہم پہ بھی برسیں گی۔ توبہ کر لیں، ان لوگوں کو سنے بھی نہ جو ولیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا نام، اولیاء اللہ کا کام، اولیاء اللہ کا مشن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، صوفیزم ہمیشہ زندہ رہے گا، تصوف ہمیشہ روحانیت زندہ رہے گی۔ اولیاء اللہ سینہ بہ سینہ یہ فیض دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی غلامی اور محبت عطا فرما، اور جو لوگ اولیاء کے صوفیاء کے خلاف ہیں ان کو سمجھ اور ہدایت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔